سر عباس صاحب، آپ سب چونکہ اپوزیشن بار بار ساہیوال کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس طرح کا ہے جیسے لندن میں ہوا تھا جب ایک برازیلین معصوم آدمی کو لندن پولیس نے دہشت گرد سمجھ کے مار ڈالا تھا بیکاز انٹیلیجنس ٹپ غلط تھی. جو ساہیوال کا واقعہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساہیوال کے واقعے میں مینزری اس طرح سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے، پرپز یا موٹیویشن جس طرح سے فار ایگزامپل ماڈل ٹاؤن ہے، جس طرح سے کوئی اور چیز ہے، جیسے ایم کیو ایم نے مارا لوگوں کو، چن چن کے مارا پولیس والوں کو، اس طرح سے اس کو ایکول قرار دیا جا سکتا ہے؟ محیط، ساہیوال اور ماڈل ٹاؤن میں کوئی فرق نہیں ہے. ساہیوال میں آپ نے دیکھیے اور جا کے معلوم کر لیں، آپ انویسٹیگیٹ کر لیں کہ ساہیوال میں جو کانفیڈینشیل رپورٹ گئی وہ یہی تھی کہ جی ان دی لائن آف ڈیوٹی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ان پولیس آفیسر کو ریسکیو کیا گیا، بچایا گیا. ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا؟ آئیڈینٹیکل طریقے سے ماڈل ٹاؤن میں پولیس آفیسرز بچے ہیں. ماڈل ٹاؤن اور ساہیوال دونوں میں پولیس آفیسرز کو بچایا گیا ہے. وضاحت کر دیں، ساہیوال میں ایک ڈیتھ اسکواڈ تھا، ساہیوال میں ایک اینٹی ٹیرر ڈیتھ اسکواڈ تھا جو اسیسینیشن اسکواڈ تھا، جس کو انٹیلیجنس غلط دی گئی لندن کی طرح. جیسے برازیلین کو جب مارا گیا تو غلط انٹیلیجنس تھی، غلط آدمی کو مار دیا گیا. ساہیوال میں غلط گاڑی کے اوپر فائرنگ کر دی گئی، انٹیلیجنس ٹپ رانگ تھی، اس لیے وہ لائن آف ڈیوٹی ہو سکتی ہے. ماڈل ٹاؤن میں تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں چیز، وہاں تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے مخالفین کے پاس پولیس بھیجی جو نہیں بھیجنی چاہیے تھی. راجہ عامر عباس صاحب، لاسٹ 60-70 سیکنڈز. جو ساہیوال کے انسیڈنٹس ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے ماڈل ٹاؤن سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، صوبے کے جو ایگزیکٹو چیفز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ڈسیزنز ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بیریکیڈز ہیں، کسی بھی طریقے سے اس پولیٹیکل جو اکھٹ ہو رہا ہے اس کو آگے آنے نہیں دینا، اس کو روکنا ہے. اور چھت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ ایک پلاننگ کے ساتھ جا کے انسٹرکشنز آتی ہیں، تو یو کی ناٹ کمپیئر ود دس کہ ایک گاڑی جا رہی ہے روڈ پہ، اس کے اوپر آپ نے ایک فائر کر دیا. نہیں سر، ان کو گاڑی کا الہام ہوا تھا کہ یہ والی گاڑی رانگ انفارمیشن ہوتی ہے نا. آپ پلان کر کے گاڑی کا نمبر دیا، کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ انٹیلیجنس نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. کیا انٹیلیجنس تھی؟ اس پہ ہم بحث کر لیتے ہیں، اس پہ پھر بحث کر لیں گے اس میں کیا موٹیو ہو سکتا ہے. ساہیوال کے انسیڈنٹ میں اس بندے کا نام کیا، وہ پلان کے بغیر. ماڈل ٹاؤن آپ کا پولیٹیکل اوپوننٹ تھا، آپ نے پولیس بھیجی بیریکیڈ ہٹانے کے لیے، اس میں کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی ایلیگیشن، تو آپ کی کیا ہے ایلیگیشن؟ کہ بھی ایک آپریشن تھا which went bad. آپریشن کس چیز کے لیے تھا؟ اس بیریئر ہٹانے کے لیے. تو بیریئر ہٹانے کے لیے آپریشن کیوں کرنا تھا آپ نے؟ دیکھیے اس کی 4 دفعہ انکوائری ہو چکی ہے، وہ تو آپ نہیں کروائی. اب 2.5 سال سے یہ کرا لیں. اب آپ یہ بھی سوال کریں کہ اس حکومت نے ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کیوں نہیں کی؟ عمران خان بھی ایک دہشت گرد تھے، وہ بھی ایک ایبسکونڈر تھے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کیس بنا وہ کیس ہی فلاڈ تھا آن دا فیس آف اٹ. وہ تھا ہی نہیں اس پوائنٹ آف انٹریکشن پہ جہاں ایس پی نیکوکارا کو مارا گیا. وہ حکومت نے بنا دیا اپنی طاقت سے. اب کیا یہ کیسز کو اسی طرح سے دیکھا جائے گا؟ اب ان کے جو وارنٹس نکلے تھے، ہاں آپ ذرا ذہن میں رکھیے، یہ کیس بنتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں. ان کے جو وارنٹس نکلتے ہیں، جج صاحب خود وہ وارنٹس جا کے ایگزیکیوٹ نہیں کراتے. جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائے، عدالت کے وارنٹس ہیں، عمران خان صاحب کو اریسٹ کرے اور لا کے عدالت کے سامنے پیش کرے. تو وہ ان کی حکومت نے کرنا تھا، ان کی حکومت کے پاس چلے جاتے تھے اور یہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے تھے. حالانکہ آپ کے سامنے سب کی علم میں ہے کہ وہ بنی گالہ میں ہی ہوتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے ایگزیکیوٹ؟ ویسے بائی دا وے آپ کیا وجہ تھی؟ آپ نے وارنٹ ایشو کر دیے، ان کو بدنام بھی کیا، ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا، اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ فیصلہ میں کم از کم جو ہے مجھے نہیں اس کا اندازہ. دیکھیں نا، آپ کی حکومت تھی، آپ نے ان کے وارنٹ دہشت گردی کے ایشو کر دیے کہ دہشت گرد ہے، آپ نے کہا ایبسکونڈر ہے، دوڑ گیا، ادھر ہی رہ رہا تھا 2 میل دور. کیوں نہیں پکڑا جا کے آپ کی حکومت؟ یہ نہیں میں جانتا جی کہ ہم نے کیوں نہیں پکڑا. غالباً کیبنٹ ممبر تھے. یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کے استعفے قبول نہیں کیے تھے کہ ایک ڈیموکریٹک سپیس جو ہے وہ قائم رکھا جائے. اور آئی تھنک ہم نے شاید اس کو زیادہ ٹالرنس شو کر دی جتنی شاید وارنٹڈ نہیں تھی، لیکن گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا. 126 دن کا دھرنا جب انہوں نے جنگلے توڑے تھے پارلیمان کے، تب بھی تو بہت سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا. جب پی ٹی وی پہ قبضہ کیا تھا تب بھی تو بہت سخت ایکشن، لیکن غالباً میرے خیال میں اس وقت حالات ایسے تھے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک ٹالرنس جو تھی، اسپیکر واز کمپلیٹلی ان ہز رائٹس کہ ان کے سب کے استعفے ایکسیپٹ کر کے، تو ان کی 27 سیٹیں تھیں، نئے الیکشن کرا دیتے، لیکن ہم نے نہیں کرائے. ہم نے کو پارلیمان میں رکھا. ڈاکٹر صاحب کہ وہ عمران خان صاحب اس ATC کے کیس میں
چونکہ انہوں نے وارنٹس ایگزیکیوٹ نہیں کرائے، جب انہیں علم ہوا وہ خود عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور اب وہ نہ کوئی ایبسکونڈر تھے نہ کچھ، اور انہوں نے وہاں پہ جو انہوں نے ایگزمپشن کی درخواست دی، ان کی درخواست آئی کنوکشن کے بعد، ان کا ڈیورنگ ٹرائل، ابھی ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایگزمپشن دے دیجئے، جب عدالت چاہے گی میں حاضر ہوں گا. تو ہی از ناٹ این ایبسکونڈر، وہاں پہ کسی قسم کے وہ ایبسکونڈر. اچھا وہ اسد عمر پہ بھی کیا ہوا تھا، دیکھیں نا یہ تو آن دا پرائم ایفسائز. جناب صدر محترم کے اوپر بھی کیس ہے، صدر محترم پہ وہی دہشت گردی کا کیس، اور وزیر خارجہ پر بھی کس پہ ہے؟ وزیر خارجہ پر بھی شاہ محمود کا. لیکن اب دیکھیں نا جب اب ایک حکومت اس قسم کے کیسز انیشیٹ کرتی ہے جس میں عوام و ناس کو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ در حقیقت کی دہشت گرد نہیں ہے، تو وہ پھر کیسز کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ نہیں دیکھیے یہ جو بات آپ نے ایک کی، مطلب آپ اس کو ایکول کرنا چاہ رہے ہیں، ایکول کیسے لگے گا؟ اسد عمر کون بلیو کرے گا کہ دہشت گرد تھا، نیکوکاروں کو مارا؟ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو قوانین کا استعمال ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں، گاؤں میں جب آپ نے کسی کو تنگ کرنا ہو تو پھر آپ اس پولیس افسر کو پش کرتے ہیں. سنیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قوانین یہ جو میرا اپوننٹ کرپشن کے، میں نے اگر یہ اور وہ جو کیس بنا تھا دہشت گردی، میں نے کبھی راج صاحب کو تنگ کرنا ہو نا تو میں آپ کو پنجابی زبان کہوں گا 7 ATA لوا دو. ٹھیک، تو دس از ہاؤ the law is operated. اور یہ ایشو بڑا سنجیدہ ہے جس پہ اگر ہم اس پہ اسٹرکٹ لو سینسو اگر جائیں گے تو پھر کوئی بھی. سر عباس صاحب کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے، نواز شریف صاحب نے کیس تو بنوا دیا لیکن گرفتار نہیں کیا عمران خان کو؟ دیکھیے اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ انہیں اندازہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے جتنا کراؤڈ ادھر موجود تھا اس سے ڈبل کراؤڈ ہو جائے گا. پاپولیرٹی ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ جاتی ہے، بائی ڈیفالٹ جاتی ہے. تو اگر ان کی گرفتاری اس وقت ہوتی، اور یہی ڈائلیما اس وقت جو خرم دستگیر صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل ٹالرنس شو، کہ آپ قانون پر عمل کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل ٹالرنس تھوڑی شو کرتے ہیں. اگر ایک وارنٹ گرفتاری ہوئی ہے، وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، تو آپ کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یا آپ کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ نہ کریں، وارنٹ ایشو نہ کریں، ہم کیس وڈرا کرتے ہیں. آپ کیس بھی وڈرا نہیں کر رہے، آپ گرفتار بھی نہیں کر رہے، اور آج آپ اس کا پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی کیس کا نہیں تو مظہر عباس صاحب، لیکن جو آپ نے ٹیررزم کی بات، کیا ہم اس کو اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ یا انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خالی عمران خان پہ تھوڑا کیا ہوا تھا، انہوں نے اسد عمر، عارف الوی، شاہ محمود قریشی سب پہ وہی دہشت گردی کا کیس ڈالا ہوا تھا، تو اس کو یقین بھی کوئی نہیں کرتا تھا میڈیا میں اور سول سوسائٹی میں کہ ان سب لوگوں نے مل کے ایس ایس پی نیکوکارا کو مارا. ایس ایس پی نیکوکارا نے خود بھی نہیں کوئی کروائی رپورٹ ان سب لوگوں کے خلاف. تو چونکہ ان کی پوزیشن ویک تھی، یہ اس کو پولیٹیکلی یوز کر رہے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسز بھی تھے اور یہ جو ابھی کیسز ہیں کرپشن کے یہ ایکول ہو گئے ہیں. یہاں بیسک ایشو یہ ہے، یہ اس پہ ذرا کامنٹ کر کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ دہشت گردی اور یہ کرپشن ایکول ہے؟ محیط پولیس آفیسر کے پہ اٹیک سے زیادہ سب سے سیریس کیس تو پی ٹی وی پر ٹیک اوور تھا. یعنی دنیا میں اگر آپ سرکاری ٹیلی ویژن کو ٹیک اوور کرتے ہیں تو وہ تو سیدھی بغاوت تھی، وہ تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. کل فرض کریں اس دن پی ٹی وی کے نیوز روم میں گھس کر ادھر وہ اعلان کر دیتے، طاہر القادری صاحب کے معاف کیجیے گا، طاہر القادری صاحب کے سپورٹر نیوز براڈ کاسٹرز بن جاتے اور وہاں سے اعلان کر دیتے تحریک انصاف اور پیٹ کی گورنمنٹ کا، تو پی ٹی وی پر ٹیک اوور کے کیس کو کتنا اسموتھلی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نہ آپ کے ریاستی کیس تو بنا تھا، لوگ گرفتار ہوئے تھے اس کیس میں. نہیں گرفتار ہوئے، پھر کیا ہوا اس کیس کا بھائی؟ نہیں وہ کیس تو بنا تھا مظہر.